اور آج کے دن ہی میں ایک ایسی زبردست آیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس آیت کو کنز رب العلا ما فیوزات اسم اعظم کہا گیا ہے. یعنی کہ ایسی آیتیں کہ جن کے بارے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ان آیتوں کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ آیت اسم اعظم سے خالی نہیں ہے. یعنی کہ اس کے اندر لازمی اسم اعظم موجود ہے. اور ان آیتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے والا اپنے اسم اعظم تک پہنچ جاتا ہے، اس کو اپنے اسم اعظم کا فیض جاری ہو جاتا ہے ان آیتوں کی برکت سے. کیونکہ ان آیتوں کی یہ خاص بات ہے کہ ان آیتوں کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان کے جو اعداد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 1,24,000. یہ 8 آیتیں ہیں اور بہت بڑی آیتیں، طویل آیتیں نہیں ہیں، یہ مختصر آیتیں ہیں. اور اتنی مختصر آیتیں ہیں کہ آپ اس کو بازبانی آرام سے اس کو یاد کر سکتے ہیں. اور جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ ہمارے نام کے اسم اعظم کا کوئی عمل تعلیم کر دیں یا ہمیں اسم اعظم بتا دیں، یا لوگ بار بار پوچھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو کال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے، ہمارے نام، ہماری ماں کا نام، ہماری ڈیٹ آف برتھ دیے، اس کے نام سے اسم اعظم نکال دیں. کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جو لوگ خالی اس آیات کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں ان کے باطن سے انہی کا اسم اعظم انہی آیتوں کی برکت سے جاری ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ خاص آیتیں ہیں اور یہ وہ آیتیں 8 آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کے آخر کے اندر اسم الہی موجود ہے. یعنی کہ ہر آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اسم الہی پر ختم ہو رہی ہے، اور اس اسم الہی پر ختم ہو رہی ہے جو سمجھ لیں کہ تمام آیتوں کی روحانیت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اب ہم جس مقاصد کے لیے ان آیتوں کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں یا ان آیتوں کا عمل کرتے ہیں یا ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسم اعظم یعنی کہ ہم اپنے اندر کی روشنی کو ہم پا لیتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ صرف ان آیتوں کو پڑھنے والا شخص اس کو کسی اسم اعظم کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سارے قرآن میں ان آیتوں کی مثل کوئی آیت نہیں ملی. یعنی پورا قرآن اپنی مثال آپ ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سارے قرآن میں ان آیتوں کی مثل کوئی آیت نہیں ملی. اور جو شخص ان آیتوں کی تلاوت کرے گا اس سے غیب کے پردے اور حجابات اٹھا دیے جائیں گے. یعنی کہ ان آیتوں کی خالی ورد کر لینے سے، خالی پڑھ لینے سے، اس کو اپنے ورد کے اندر رکھ لینے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر سے جو گمراہی کے حجاب ہے وہ ہٹ جائیں گے. یعنی کہ آپ ہدایت کی طرف آ جاؤ گے. اگر آپ کوئی عبادت اور ریاضت کر رہے ہو اور آپ کسی کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، کسی آیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اسم اعظم کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو ان آیتوں کو اپنے ورد میں رکھو، یہاں تک کہ آپ کے اندر کے اسم اعظم کا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دیتا ہے صرف ان آیتوں کی برکت سے. کون سی ایسی آیتیں ہیں یہ 8 کہ جو اپنے اندر وہ ایک اسرار اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اپنے اندر وہ خزانے سمیٹے ہوئے ہیں کہ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کا پڑھنے والے کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ مغفرت نہ ہو جائے اس شخص کی کہ جو آیتیں پڑھ رہا ہے.
یعنی کہ ان آیتوں کو پڑھنے والے کی اس کے مرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو موت واقع ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ان آیتوں کو دنیا میں پڑھتا ہے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، اپنے جنت کے ان 8 دروازوں کو دیکھ لیتا ہے کہ جن دروازوں سے وہ داخل ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ اپنے اس مقام اور اس جگہ کو پہچان جاتا ہے جہاں پہ اس کو قائم مقام ہونا ہوتا ہے. یہ ان آیتوں کی برکت ہے. یہ تو وہ انعامات ہیں، یہ تو وہ نعمتیں جو اس کو مرنے کے بعد ملیں گی. مرنے کے بعد جو انعامات ملیں گے وہ تو یہ ہیں، لیکن دنیا میں ہمیں جیتے جاگتے جو ہمیں نعمتیں ملیں گی وہ کیا ہیں، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلی ہمیں جو نعمت ملے گی نا وہ ہمارے رزق میں بے حساب برکتیں ہو جائیں گی، کیونکہ اس آیات، اچھا اب یہ سنیں کہ یہ جو آیات ہے نا یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور یہ سورہ حج کی 8 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ حج کی 8 آیتیں آپ کی اسکرین پر بھی موجود ہیں. یہ آیت نمبر 58 سے لے کے 65 تک ہے. یعنی کہ اگر میں اس کی پہلی آیت کی اگر میں بات کرتا ہوں، اس کی پہلی آیت جو ہے والذین سے شروع ہو رہی ہے اور رازقین پر ختم ہو رہی ہے. یہ آیت نمبر 58 ہے. اچھا اس آیت کے پڑھنے کا خاص کمال یہ ہے کہ اس میں جو آخر میں اس میں الہی ہے نا، خیر الرازقین، یعنی کہ بہتر رزق دینے والا، رزق کو کشادہ کرنے والا، رزق کو بڑھانے والا، رزق میں برکت دینے والا، رزق اپنی نعمتیں دینے والا. یعنی کہ سب سے پہلے دنیا میں اس آیتوں کو پڑھنے والے کا جو فائدہ ہوگا نا وہ سمجھ لو کہ دنیا کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یعنی کہ اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی کشادگی کر دے گا کہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی. کیونکہ اس آیت جو والذین سے شروع ہو رہی ہے اور یہ رازقین پہ جو ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ جب آیت یہ 58 آیت 58 آیت جب یہ رازقین پر ختم ہوئی تو یہ سمجھ لیں کہ جو رازقین جو ہے نا، جو رزق دینے والا ہے، آپ نے اپنا پورے کا پورا آپ نے اپنے آپ کو اس رازق کے سپرد کر دیا. یعنی کہ آپ کو وہ اجر دے گا کہ اگر دنیا میں آپ کو کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہوگی، کوئی پریشانی آپ نے اٹھائی ہوگی، کوئی اذیت آپ نے اٹھائی ہوگی، اس اذیت میں آپ کا موت واقع ہو گئی ہوگی، یا اس اذیت میں سے آپ نے اپنا وقت گزار لیا ہوگا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معاون اور آپ کا مددگار ہوگا اور آپ کے رزق کو کشادہ کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. خیر الرازقین. اب جب انسان رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اس کو لوگ تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، وہ محنت بھی کرتا ہے، مشقت بھی کرتا ہے، 10 لوگوں کا سامنا ہوتا ہے، 10 لوگوں سے ملتا ہے، 10 لوگوں سے پریشانی اٹھاتا ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس آیت کو اپنے ورد میں رکھتا ہے اور وہ جتنی پریشانیوں سے گزرتا ہے اس کو اجر اس کا دگنا ملتا ہے. یہ اس آیت کے پڑھنے والے پر سب سے پہلا کمال یہ حاصل ہوتا ہے اس کو. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص جس کام کے لیے نکلتا ہے، جس کانٹریکٹ کے لیے نکلتا ہے، جس کاروبار کے لیے نکلتا ہے، جس پیسہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، یا اپنے بیوی بچوں کے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر بیچ میں رستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت کا درجہ ہے. حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلا اور راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا شہادت کا ایک درجہ آئے گی بھی. اور صرف اگر ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں 8 آیتوں کو تو ان کے اعداد بنتے ہیں 1,24,000 اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں گزرے. 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں گزرے ہیں کم و بیش. لیکن ان آیتوں کے جو اعداد بنتے ہیں نا وہی بنتے ہیں 1,24,000 پورے 1,24,000 بنتے ہیں. اور اگر ہم صرف خیر الرازقین کو لیتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 977 یعنی کہ 977. تو یہ آیت
اگر آپ اس کا عمل کرنا چاہتے ہو تو 977 مرتبہ پڑھی جائے گی 40 دن تک، صرف ایک آیت. کس کے لیے؟ رزق میں خیر و برکت کے لیے، اپنے رزق کی کشادگی کے لیے. اچھا ایک بات یاد رکھنا، صرف کھانا پینا ہی رزق نہیں ہے، اولاد بھی اچھا رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، نیک رشتہ دار بھی رزق ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اور جو آپ کو نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی رزق ہیں آپ کا. آئی بس سمجھ میں؟ اگر ہم چاہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمتوں میں کشادگی کر دے، یعنی کہ نعمتوں کو بڑھا دے، تو ہم اگر 977 مرتبہ اسی آیت کو 58 آیت کو ہم پڑھیں گے اور 40 دن اگر ہم اس کا عمل مکمل کر لیں گے تو ہمیں کسی کی محتاجگی نہیں ہوگی کسی بھی معاملات میں. یہ پہلی آیت کا اس کا کمال ہے، اس کی روحانیت ہے. اور یہ پہلی آیت میں جو نا صرف ایک اسم الہی موجود ہے، اور باقی جتنی آیت ہیں نا اس میں 2 اسم الہی موجود ہیں. تو اگر ہم خالی اسم الہی کی تعداد کی کیلکولیشن کریں گے نا تو اس کی تعداد ہی 15 بنتی ہے. جیسے 15 کے نشر کی قوت، 15 کے نشر کی تعداد، 15 کے نشر کی تاثیر، عدد 15 کی تاثیر. اور یہی اسم الہی جو آ رہے ہیں یہ وہی 15 کے 15 آ رہے ہیں، جو اپنے اندر عدد 15 کی پوری قوت ان آیتوں میں موجود ہے. یعنی کہ اگر میں یوں کہوں کہ 15 کے نشر کی قوت ان اسم الہی میں موجود ہے تو اس میں کوئی بعید نہیں. ہاتھ کے ہاتھ اس کو آپ لکھتے رہیے گا کہ اس کی ترتیب کیا ہے. اب ہم آتے ہیں 59 آیت پر، یعنی کہ 59 آیت. اچھا یہ آیت شروع ہوتی ہے لَيُدْخِلَنَّهُمْ سے اور علیم الحکیم حلیم تک آتی ہے یہ آیت. یعنی کہ اس میں جو اسم الہی موجود ہے نا وہ ہے علیم الحلیم، یعنی کہ بڑا علم والا، بڑا حلم والا، یعنی کہ بڑا بردبار. اگر ہم اس کی عدد کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو علیم کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 150 اور حلیم کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 88. یعنی کہ اگر ان دونوں کے عددوں کو ملا دیا جائے تو 238 یعنی کہ 238 اس کے عدد بنتے ہیں. اچھا ابھی دوسری آیت کو ہم کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم کس طرح اس میں لا سکتے ہیں. اب دوسری آیت خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو علم کی تلاش میں نکلتے ہیں، جیسے طالب علم ہے. اب دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے یعنی کہ کوئی بندہ میٹرک کر رہا ہے، کوئی یونیورسٹی پڑھ رہا ہے، کوئی میڈیکل پڑھ رہا ہے، کوئی پری انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، کوئی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، یا کوئی MBBS کر رہا ہے، یا کوئی مدرسے میں قرآن حفظ کر رہا ہے، یا کوئی درس نظامی کر رہا ہے، یا کوئی مختلف اسباق پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، لیکن اس کو کوئی یاد نہیں رہتا، اس کی طبیعت نہیں لگتی، اس کا دل نہیں لگتا. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ میرا بچے کو پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ جو پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، اس کی طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ پڑھے، اس کو مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ خود بھی محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ذہن ایسا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ آپ کا ذہن کشادہ ہو جائے تو آپ یعنی کہ دیکھیں میں آپ کو اس حساب سے لے کے چل رہا ہوں کہ آپ ایک بہترین روحانی معالج ہیں. آپ کے پاس اگر لوگ آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، اگر آپ سے کوئی مسئلے کا حل پوچھتا ہے تو آپ کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس مسئلے کا حل کس آیت میں ہے، کس صورت میں ہے، کس اسماء الہی میں ہے اور کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. جب آپ اس کو وہ طریقہ بتائیں گے، وہ سمجھے گا تو اس کو فائدہ ہوگا. اب اس کی دوسری آیت جو ہے یعنی کہ 59 آیت جو ہے، اگر ہم جب دیکھیں کہ کوئی شخص کا دل نہیں لگتا تو ہم اس کو یہ آیت پڑھنے کو بتائیں گے، اور یہ آیت ہم بتائیں گے 238 مرتبہ پڑھنے کو. اچھا اس میں جو اسم الہی ہے نا علیم اور حلیم، یعنی کہ علم والا، جاننے والا، تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اس آیت کی برکت سے اس کا ذہن کشادہ ہوگا، وہ جو پڑھے گا اس کو یاد رہے گا. اور وہ بچے کہ جو پڑھ نہیں سکتے، اب جیسے 9 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ ہے، اب وہ اسکول نہیں جاتا، حجت کرتا ہے، روتا ہے، ضد بحث کرتا ہے، تو یہی آیت لکھ کر آپ اس کے گلے میں ڈال دیں بچے کے. اس آیت کی یہ برکت ہوگی کہ انشاءاللہ بچہ آپ کا ہنستے کھیلتے اسکول جائے گا. اکثر ماؤں کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ ہمارے بچے نہیں جا پاتے، یا ہمارے بچے اگر جاتے ہیں پڑھتے ہیں
تو وہ اس طریقے سے نہیں پڑھ پاتے جس طرح وہ پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح وہ محنت کرتے ہیں، یا ہمارے بچے جتنی محنت کرتے ہیں اتنا ہمیں نتیجہ نہیں ملتا ہمیں. یعنی کہ ہمارے بچے پورے سال محنت کرتے ہیں، جب ایگزام قریب ہوتا ہے، جب ایگزام کے دوران جاتے ہیں تو وہ سارا سب کچھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ہمارے ذہن سے ریموو ہو گیا. اب نہ اس میں غلطی ماں باپ کی، نہ اس میں غلطی اس بچے کی. تو اس کنڈیشن کے اندر اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف یہ 59ویں آیت جو نا، اگر مثال کے طور پر آپ کے بچوں کے پیپر ہو رہے ہوں تو وہ لوگ کہ جن کو ڈر ہوتا ہے نا کہ ہمارے مارکس کم نہ ہو جائیں، یا ہم فیل نہ ہو جائیں، یا ہماری پرسنٹیج کم نہ آ جائے، تو اس آیت کو لکھ کر آپ اپنے ساتھ رکھ کے لے جائیں. آپ دیکھیں گے اس آیت سے برکت سے آپ کا پورا پرچہ حل ہوگا. اور وہ لوگ جو میڈیکل کے پیپرز دے رہے ہوتے ہیں، جن کے ایک پیپر رک جاتے ہیں، جو ان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، پھر وہ دعائیں کراتے ہیں، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں کہ ہمارا پیپر کلیئر ہو جائے، کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہمارا پیپر کلیئر کروا دیں. صرف اور صرف یہ آیت لکھ کر ان کو دے دیں. ان سے کہیں کہ بس اپنی تیاری کرو اور اللہ توکل، آپ ایگزام میں بیٹھ جاؤ، کامیابی لے کے اٹھو گے انشاءاللہ. یہ اس آیت کی برکت ہے. یہ آیت بچوں کو پڑھ کر دم کر کے میٹھی چیز پہ بھی کھلایا جاتا ہے، بچوں کو پانی دم کر کے پلایا جاتا ہے. یہ آیت بچے کے گلے میں بھی ڈال دی جاتی ہے. یہ آیت بچوں کے لیے سمجھنے بڑے سری و تاثیری آیت ہے. اس کے عدد جو علیم الحلیم کے بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 238. اس آیت کو 238 اگر کوئی عمل کرنا چاہے اس آیت کا خالی، تو وہ 238 مرتبہ یہ آیت پڑھے گا 40 دن تک. اس کو اپنے بیاس کے اندر طریقے بھی نوٹ کرتے ہیں. اب تیسری جو آیت ہے یعنی کہ 60، آیت نمبر 60، وہ ذالکہ سے شروع ہوتی ہے اور عفو غفور پر ختم ہوتی ہے. یعنی کہ یہ وہ آیت ہے اس میں جو اسم الہی آخر میں آیا ہے وہ آیا ان اللہ عفو غفور، یعنی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کہ بہت مغفرت کرنے والا. اب کوئی ایسا شخص کہ جس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہو، کسی نے اپنی زندگی پوری گناہوں کے دلدل میں وہ ہو گیا ہو. اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اب آیت نمبر 60 کو خالی پڑھتا ہے وہ شخص اس رجس سے نکل جاتا ہے. دیکھو رجس صرف ہمارے پڑھائی سے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر کوئی بیماریاں مسلط ہو جاتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے رزق تنگ ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اور جو پریشانیاں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی سے آتی ہیں، جو تم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو. تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا ہے اور وہ اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اس کی لذت ایسی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوتا، تو اس کو چاہیے کہ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے، آیت نمبر 60 کو. اور وہ شخص کہ جس نے توبہ کر لی ہو لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس کا رزق تنگ ہو گیا ہو، اس گناہ کی وجہ سے اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی ہوں، اس گناہ کی وجہ سے اس کے بچے نافرمان ہو گئے ہوں، یعنی کہ یہ ہو گیا. اب آپ جو ہو گیا اس سے کیسے نکلیں گے؟ تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ صرف اسے قرآن کی یہ وہ آیت ہے کہ جو انسان کو اس گناہوں کے دلدل سے بھی نکال دیتی ہے. یعنی کہ جس پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہو چکا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے اس کے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس گناہوں کے عوض اس کے اگر رزق تنگ ہو گیا ہو، اس گناہوں کے عوض اگر اس کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اس گناہ کے عوض اس سے کچھ بھی معاملہ اس کے ساتھ ہو گئے ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ بہتر معاف کرنے والا ہے. اور اس کے جو عدد بنتے ہیں نا وہ عفو کے بنتے ہیں 156 اور غفور کے بنتے ہیں 1286، یعنی کہ دونوں کا عدد ملاتے ہیں تو 1442 بنتے ہیں، یعنی کہ 1442 بنتے ہیں. اب اگر اس کا عمل کرنا چاہیں تو 40 دن اس کو 1442 مرتبہ پڑھا جائے گا اور 40 دن پڑھا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر اس کو آپ اپنے ورد میں رکھنا چاہیں تو 11 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے گی. اگر 1442 کو ہم کیلکولیشن کریں گے تو عدد بنیں گے 11، یعنی کہ 4 اور 4 8 اور 1 9، 9 اور 2 11، تو 11 مرتبہ یہی آیت 60 آیت پڑھی جائے گی. اسی لیے کہ اگر دیکھو کوئی بھی انسان پارسا نہیں ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے،
ہر نیک انسان کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے. ضروری نہیں کہ آج کے دور کا جو ولی ہے اس کا جو ماضی تھا وہ بہت نیک گزرا ہوگا، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. لیکن ایک گناہگار شخص اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے تائب ضرور ہو سکتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ تائب ہو. یعنی کہ اسی لیے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے. تو جو لوگوں سے گناہ سرزد ہو گئے ہوں یا جو لوگ کسی گناہ کو چھوڑنا چاہ رہے ہوں، جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنی سوانح حیات میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک گناہ سے 70 مرتبہ توبہ کری اور پھر مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا تھا، تو پھر 31ویں مرتبہ کے اندر مجھے استقامت ملی. تو جو لوگ گناہ ترک کرنا چاہتے ہیں اور وہ توبہ کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، پھر ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر وہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ اس آیت کو ضرور اپنے ورد میں کم از کم 11 مرتبہ رکھیں. اگر 11 مرتبہ نہیں رکھ سکتے تو اس کو کم از کم لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لیں، اپنے پاس رکھ لیں. تو اپنے پاس رکھ لینے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم و کرم کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے اس کا سچے دل سے تائب ہونا بہت ضروری ہے. ایک ہوتا ہے ہم سچے دل سے تائب ہوتے ہیں، ہم سے پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے. ہم سچے دل سے تائب ہوں اور ہم اس آیت کا ورد رکھیں، یقین جانے کہ یہ آیت جو نا آپ کے قدم کو آگے بڑھنے نہیں دے گا اس گناہ کی طرف. یہ کمال، بڑی کمال کی آیتیں ہیں یہ 8 آیتیں جو ہیں. اس کو ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ یہ کنز الرب العلا ہیں، یہ رب کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں. اور جن آیتوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں جو اس میں آدم سے خالی ہو. ہر آیت میں اس میں اعظم موجود ہے، اس میں گناہگاروں کے لیے موجود ہے، نیک لوگوں کے لیے موجود ہے، متقی لوگوں کے لیے موجود ہے، عام لوگوں کے لیے موجود ہے. یعنی کہ ہر شخص دنیا میں، اگر میں کہوں کہ اگر پوری دنیا اگر اس کو پڑھنا چاہے نا، اور اگر وہ مسلمان ہو، سچے دل سے توبہ کرے، تو اس پہ اس کا اسم اعظم کا اسرار اس وقت کھل جاتا ہے. تو جو تیسری آیت یعنی کہ آیت نمبر 60 جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ گناہگاروں کے لیے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم گناہگاروں کے لیے حضور کی ذات، یعنی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے. لیکن دنیا کے اندر یہ آیتیں ہمارے سمجھ لیں کہ ایک حجاب بن جاتی ہیں، ایک دیوار بن جاتی ہیں ہمارے گناہوں کے درمیان. اور خاص کر ایک بات یاد رکھنا، ضروری نہیں کہ ہر شخص پہ جادو ہو، ضروری نہیں کہ ہر شخص کے اوپر جنات ہو، شیاطین ہو، ہر سب کچھ ہو. اور کچھ حالات ہمارے بگڑے ہوئے ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی دنیا میں بادشاہت والی زندگی گزاری، لیکن میں جب بعد میں ملا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ تو فقیر سے بھی بدتر حالت ہو گئی ہے. تو میں نے دیکھا، اور جب اس کی زندگی سے میں نے اس کو دیکھا، جب اس شخص نے مجھے بتایا کہ اس شخص کا حال صرف اور صرف زنا کی وجہ سے ہوا کہ وہ آسمان سے زمین پر آ گیا. زنا گناہ ایک ایسا ہے کہ جو انسان کے رزق کو ایسے کھاتا ہے، ایسے تنگ کرتا ہے جیسے آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے. جیسے آگ بھوسے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بھوسا کہاں گیا. تو اسی لیے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ انسان ہے، اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا وہ تائب ہو اور پھر اس آیت کو اپنے ورد میں رکھے. اچھا ایک بات یاد رکھنا، ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس کا اثر ہمارے بچوں پر ہوتا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں، ہم جو غلط کام کرتے ہیں، اس کا اثر ہمارے بچوں پر ہوتا ہے. ہم پر تو ہوتا ہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہماری نسل پر اس کا ریفلیکشن پڑتا ہے، ہماری نسل پہ اس کا ضرور اثر ہوتا ہے. تو جو لوگ اگر کسی ایسے گناہ میں ہیں یا پھر کوئی اور گناہ میں موجود ہیں،
تو وہ اس آیت کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت سے برکت سے اس کو راہ راست پر لے آئے گا، اور اس پر اگر اس گناہ کی وجہ سے کوئی رزق تنگ ہو گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ کر دے گا۔ کوئی جادو کا اتار اس کو اس مسئلے سے نہیں نکال سکتا، صرف اور صرف یہ آیت جو آیت نمبر 60 ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 61 پہ۔ 61 کی بھی جو آیت ہے یہ ذالک بأن اللہ سے شروع ہوتی ہے اور سمیع و بصیر پر ختم ہوتی ہے، یعنی کہ اس آیت کے آخر کے اندر جو اسم الہی آیا ہے نا، اس کا معنی بنتے ہیں سمیع و بصیر، یعنی کہ سننے والا اور دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اس آیت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو حق کو نہ سنتا ہو یا حق کو اگر دیکھتا ہو تو اس کو تسلیم نہ کرتا ہو، یعنی کہ جیسے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے، دین کی تبلیغ دیتے تھے، کچھ لوگ ہوتے تھے جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے ان کے حال پہ۔ لیکن بزرگان دین نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل رکھا۔ وہ لوگ کہ جو سب کچھ حق دیکھتے ہوئے بھی حق کو تسلیم نہیں کر پاتے، یعنی کہ اگر ہم چاہیں کہ ہماری اولادیں ایسے زمرے میں نہ آئیں، یا ہماری اولادیں ہم سے باغی نہ ہوں، یا ہماری اولادیں ہم سے گمراہ نہ ہوں، یا ہماری اولادیں ہم سے نافرمان نہ ہو جائیں، تو آپ اپنی اولادوں کو یہ آیت تعلیم کریں، یا اسی آیت کو دم کر کر اس کو پانی پلائیں، یا یہی آیت لکھ کے اگر آپ کو دیکھو، ہر ماں باپ کا ایک سپنا ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ ان کی اولاد بڑھ کے ان کا سہارا بنے گی۔ آئی نا بس سمجھ میں؟ اب ظاہر سی بات ہے، جب اولاد کی تربیت ہوتی ہے، کچھ باہر کی اس کو ماحول ملتا ہے تو اس سے اولاد کے قدم جو ہوتے ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں۔ تو ماں باپ اگر یہ چاہیں کہ ان کی اولاد کے قدم نہ ڈگمگائیں تو وہ سیدھے رستے پر رہیں، یعنی کہ جو ان کے ماں باپ چاہتے ہیں وہ کریں، تو اس آیت کو لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیں، یا اس آیت کو اپنے بچوں کو پڑھنے کو بتا دیں۔ میں جن آیتوں کو بتا رہا ہوں نا آپ کو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات جو اس میں الہی میں موجود ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنا خاص کرم فرما دیتا ہے، یعنی کہ جو صفات رب کی ہے نا، اور انسان جو اس کا ذل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس میں اس کی روحانیت، اس کی معرفت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے جو شخص پڑھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، اچھا اس کے عدد جو بنتے ہیں سمیع و بصیر کے، سمیع کے بنتے ہیں 180، بصیر کے بنتے ہیں 302، اس کے بنتے ہیں 482، یعنی کہ 482۔ اب 482 اگر کوئی شخص اس کا خالی اسی آیت کا عمل کرنا چاہے تو اسی آیت کو 482 مرتبہ، یعنی کہ 482 مرتبہ 40 دن اس کو مکمل کر لے، تو یہ عمل آپ کا پورا ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 62 پر۔ اچھا 62 بھی ذالکہ سے شروع ہوتی ہے اور علی القبیر میں ختم ہوتی ہے، یعنی کہ اس آیت کے آخر کے اندر جو اسم الہی آیا ہے نا، وہ ہے علی القبیر، یعنی کہ بلند شان والا، بہت اونچا، بہت بڑا، کبیر یعنی کہ بہت بڑا، اور بلند شان والا یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اچھا اب یہ آیت ہم کس لیے پڑھیں گے، کس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اس آیت سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم چاہیں کہ ہم لوگوں میں معزز ہو جائیں، ہم لوگوں میں معتبر ہو جائیں، ہماری لوگوں کے اندر عزت ہو، اگر ہم مشرق میں ہو تو مغرب میں ہمارا چرچا ہو، اگر ہم مغرب میں ہو تو مشرق میں ہمارا چرچا ہو، یعنی کہ ہمارے خاندان میں ہمارا ایک نام ہو، ہم چاہیں کہ ہمیں عزت ملے۔ آئی بس سمجھ میں؟ یہ ایک ایسے ہیں کہ جو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی اس کو عزت ملے اور آخرت میں بھی اس کو عزت ملے۔ اس آیت کا کمال یہ اس آیت کو پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو عزتوں سے نوازتا ہے، یعنی کہ اس کو وہ مقام، وہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے جس چیز کو خواہش ہوتی ہے۔ اچھا اس آیت کے ذریعے ہم اپنے رکے ہوئے کام بھی لے سکتے ہیں۔
یہ آیت ہے 62 آیت ہے یہ. ہم رکے ہوئے اپنے کون سے کام لے سکتے ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی ہم پہ کیس چل رہا ہے، اب جہاں پہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہماری رسوائی ہوگی، ہمارا ڈر ہے کہ ہم سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، اب سب کچھ ہمارے خلاف ہی آنا ہے، کوئی رستہ نہیں ہے، سزا تو ہونی ہے. یہ آیت اس سزا کو بھی ٹال دیتی ہے. یعنی کہ غلطی آپ سے ہوئی، آپ ندامت ہیں، لیکن اب اس جو آپ سے غلطی ہوئی اس کی سزا کے بھی آپ ہی حقدار ہو، لیکن آپ نے توبہ کر لی ہے. تو جب آپ نے توبہ کر لی ہے اور آپ کو کسی نے اس آیت کا بتا دیا، آپ نے یہ آیت پڑھنا شروع کر دی، آپ یقین جانیں سزا آپ کے قریب نہیں چھوئے گی آپ کو. کیونکہ آپ توبہ کر چکے ہو. یہ پوری ایک ترتیب ہے پوری اس آیتوں کی. اور خاص کر جن آیتوں میں جو اس میں الہی آ رہے ہیں نا، اس کی ایک خاص تاثیر ہے. یعنی کہ ان آیتوں کے اندر جو اس میں الہی شامل ہے نا، یہ کوئی عام آیتیں نہیں ہیں، ان کو خاص کر دیا اس میں الہی نے، وہ خاص کر دیا اس فیضات اس میں اعظم نے کہ جو اس کے اندر موجود ہیں. اس کے عدد بنتے ہیں علی کے عدد بنتے ہیں 110، کبیر کے عدد بنتے ہیں 232، یعنی کہ 342 مرتبہ. اب جو شخص اس کا عمل کرنا چاہے وہ 40 دن تک 342 مرتبہ یہ آیت پڑھے، وہ اس پر عامل ہو جائے گا. اور جو عام لوگ ہیں جو خالی اس آیت کو اپنے ورد میں رکھنا چاہیں، اس ورد کو پڑھنا چاہیں، اپنے معاملات کے لیے پڑھنا چاہیں، تو 4 3 7 7 اور 2 9 مرتبہ روزانہ اس آیت کو پڑھ لیں. اب چاہو تو صبح شام پڑھ لو، چاہو تو ایک ہی ٹائم پڑھ لو، لیکن 9 مرتبہ پڑھی جائے گی. یعنی کہ اس کے عدد بنتے ہیں، مفرد پہ لے کر آئیں گے تو 9 بنیں گے، اور اگر پوری کیلکولیشن کریں گے تو 342 بنیں گے، یا صرف علی الکبیر کے. آئی بس سمجھ میں؟ اب اس آیت کے ذریعے آپ سمجھ لیں کہ بہت کچھ جائز طریقے پہ آپ کر سکتے ہو جو میں نے طریقہ کار آپ کو تعلیم کیے. اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 63 پہ. 63 جو آیت ہے نا، یہ علم سے شروع ہوتی ہے اور یہ ختم ہوتی ہے لطیف الخبیر پہ. یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے لطیف الخبیر، یعنی کہ ہر باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا. یعنی کہ لطیف کہتے ہیں یہ لطافت سے جو بالکل باریک ہو. یعنی کہ ہمارے دل کے اندر کوئی خیال بھی گزرتا ہے، ہمارے دل میں کوئی بات بھی آتی ہے تو وہ اس سے بھی باخبر ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اب اس آیت میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اگر ہم اس آیت کو پڑھیں، اگر ہم چاہیں کہ ہر وہ لطیف چیز، ہر وہ لطیف مخلوق کو ہم دیکھ سکیں، ہم بات کر سکیں یا ہم مشاہدہ کر سکیں، تو وہ اس آیت کی ترتیب و تکرار کرے. تو اس آیت سے برکت سے اس کے اوپر ہر لطیف چیز اس کے اوپر ظاہر و واضح ہو جاتی ہے. یہ اس آیت کی برکت ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر ہمارے اندر یہ شوق ہے کہ ہم جنات کو دیکھیں، ہمارے اندر یہ شوق ہے کہ ہم کوئی ایسی مخلوقات کو دیکھیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یعنی کہ ہم ایسی دنیا کا مشاہدہ کریں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. آئی بس سمجھ میں؟ یا اس میں ہم یہ جاننا چاہیں کہ مثال کے طور پہ کہ اس شخص کے دل میں کیا ہے. یہ دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں میں کہ اس شخص نے میرے متعلق کیا گمان رکھا ہے. آپ اس آیت کو پڑھیں گے، آپ پہ وہ چیز وارد ہو جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ اس شخص کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے. خالی اس آیت کے ذریعے جو نا، صرف اس آیت کے ذریعے انسان کو پورے طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے. انسان کے دماغ کو قابو کیا جا سکتا ہے، انسان کے دل کو قابو کیا جا سکتا ہے، انسان کو پورے کو قابو کیا جا سکتا ہے خالی اس آیت کی برکت سے. یعنی کہ اگر کسی دشمن پر ہیبت طاری کرنا ہو تو یہ آیت کو پڑھو، دشمن پر ہیبت طاری ہو جائے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اکثر عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی ٹیلی پیتھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسمرزم کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہپناٹائزم کر رہا ہوتا ہے، وہ مختلف کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ خالی اس آیت کے ذریعے پورے انسان کو ساکن کر سکتے ہو، ٹھہرا سکتے ہو
کہ مجالے آپ کی اجازت کے بغیر وہ بیٹھ جائے، مجالے آپ کی اجازت کے بغیر وہ اڑ جائے. صرف اس آیت، یعنی کہ یہ آیت ہے ہماری 63 سورہ حج کی. یہ ان آیتوں میں کمال وہ قوتیں موجود ہیں جن کے بارے میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم کن کن جائز اور نیک کاموں کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ مثال کے طور پہ میں اپنے دادا کو میں دیکھنا چاہوں، میں اپنے پردادا کو دیکھنا چاہوں، مجھے ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہو، میں اس آیت کی تکرار کروں. اور اس آیت کی ترتیب ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اس آیت کو پڑھ کے سوئیں، آپ کو خواب میں وہ نظر آ جائیں گے جس کی آپ زیارت کرنا چاہو گے. یہ نہیں کہ آپ نے کتنے دن کرنا، ایک ہی دن میں. اس کی جو اصل تعداد ہے نا وہ ہے 941، یعنی کہ 941، یعنی کہ لطیف کے عدد بنتے ہیں 129 اور خبیر کے عدد بنتے ہیں 812، یعنی کہ 812، اور اس کی اگر کیلکولیشن کرتے ہیں تو 941 بنتے ہیں، یعنی کہ 941 بنتے ہیں. اب اگر ہم اس کا عمل کرنا چاہیں خالی اس لطیف الخبیر کے آیت کا، تو 941 مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے گی اور 40 دن پڑھی جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر ہم اس کو روز اپنے ورد میں رکھنا چاہیں تو 5 مرتبہ کم از کم 5 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 21 مرتبہ اس آیت کو پڑھا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ تو صرف اس آیت کا ورد کرنے والا ہر قسم کے معاملات سے سمجھ لو. اچھا ایک خاص بات اور ہے، صرف اس آیت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم، خیر یہ کرنا نہیں چاہیے لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی خاصیت یہ ہے اس آیت کی کہ اگر آپ آنے والی کوئی بات جاننا چاہو، کرنا نہیں چاہیے، لیکن اس آیت کے ذریعے آنے والی بات بھی آپ پر ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے، غیب کی باتوں پہ نہیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود ظاہر کر دے تو وہ ٹھیک ہے تم پر، لیکن تم خود نہیں معلوم کرو. لیکن اس آیت کا یہ کمال ہے کہ جب اس آیت کو انسان اپنے ورد میں رکھتا ہے، مستقل ورد میں رکھتا ہے اس کو اپنے ریگولر، تو اس کے اوپر وہ چیزیں وارد ہونے شروع ہو جاتی ہیں کہ تم ادھر نہ جاؤ، ادھر یہ ہو جائے گا، تم ادھر نہ جاؤ، ادھر وہ ہو جائے گا، تم یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، تم وہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا. یہ اس آیت کا کمال ہے. یعنی کہ یہ آپ پر ان چیزوں پر بھی ظاہر کر دی تھی جو ہونے والی ہوں. ان آیتوں کو ایسے ہی نہیں کہا ہے کہ یہ کنز رب العلا ہیں، کیونکہ جو رب کا اسرار ہو، جو رب کا راز ہو، جو رب کا خزانہ ہو، اور وہ رب جو رب الارباب ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی ہی نہیں ہے، لیکن پھر حضور فرما رہے ہیں کہ وہ خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور کیا ہی اچھا خزانہ ہے. یعنی کہ آپ پر خالی اس آیت نمبر 63 کہ یہ آپ کی رہنمائی کرے اور روحانی سفر آپ کو ایسا طے کرائے کہ آپ کو کچھ خبر بھی نہ ہو اور آپ کا پورا سفر مکمل ہو جائے. آپ کو خبر بھی نہ ہو مطلب خبر سے مراد کہ آپ جو مشقت اٹھاتے ہو، آپ جو تکالیف اٹھاتے ہو، آپ جو پرہیز کرتے ہو، آپ جس اس سے گزرتے ہو، آپ کو اس کی خبر ہی نہ ہو. آپ کو خبر اس کی خبر ہو جو آنے والی خبر ہو. کہ جب انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب انسان کسی آنے والی خبر کو پا لیتا ہے نا تو پھر وہ اپنی پرانی خبر کو بھول بیٹھتا ہے، ان تکالیف کو بھول بیٹھتا ہے. پھر انسان کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، پھر اس کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، پھر وہ کان بھی بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اندھا گونگا بہرا. اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کے راز کو پا لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اندھا گونگا بہرا، اس کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے. پھر تو اس آیت کی یہ کمال ہے، اس آیت کی روحانیت ہے، اس آیت کی یہ برکت ہے کہ یہ انسان کو اس مقام پہ لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 7 پر. ٹھیک ہے، یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع ہوتی ہے اور غنی الحمید پہ ختم ہوتی ہے. یہ آیت، یہ 7ویں آیت یعنی کہ 64 آیت. ٹھیک ہے،
تو اس میں جو اسم اعظم ہے نا وہ ہے غنی الحمید. ہم پڑھتے ہیں نا ختم خواجہ خواجگان میں اللہم یا غنی الحمید، اللہم یا لطیف الخبیر، اللہم یا علی القبیر. تو یہ اس میں جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ ہم اس کو ہر منتھ ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے. 17 کی محفل میں بھی میاں حضور پڑھاتے ہیں اور 24 کی محفل میں بھی میں اپنے مریدوں کو اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہوں اور الحمدللہ پڑھاتے ہوئے کئی سالوں گزر گئے. اچھا غنی الحمید جو ہے نا اس کے معنی بنتے ہیں بے نیاز بڑا بزرگی والا. یعنی کہ اگر آپ چاہو نا، اچھا غنی کے معنی عدد بنتے ہیں 1060 اور حمید کے بنتے ہیں 62. یعنی کہ اگر ہم اس کی ٹوٹل کیلکولیشن کریں تو 1122 یہ اس کے عدد بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم یہ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگی عطا کرے اور ہم اس دنیا سے بالکل بے پرواہ ہو جائیں، ان دنیاوی خواہشات ہمارے دل سے نکل جائے، وہ بے جا خواہشات ہمارے دل سے نکل جائیں کہ جو ہے ہمارے اور رب کے سامنے ایک حجاب بن کے ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کو اپنے ورد میں رکھیں. یعنی کہ اب وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو شکایت کرتے ہیں کہ بھائی یار میں اتنی محنت کرتا ہوں، میں اتنا وہ کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے ایک حجاب رہتا ہے. اچھا کچھ دنیا کی معاملات، کچھ دنیا کے خسائل اس کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ ضرورت بھی ہے آئی بس، اس کے بغیر اس کا کوئی بس و گزر بسر بھی نہیں ہے. تو ہم دنیا میں رہ کر اگر اسی آیت کو پڑھتے ہیں نا تو دنیا میں رہتے ہی اسی آیت سے ہمارے اندر وہ پردے ہٹ جاتے ہیں اور ہم اپنے رب کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہیں. یعنی کہ رب کے ذات کے وہ جاہ و جلال اور اس کا وہ جمال اور اس کا وہ جو اس کی تجلیات یا اس کے معاملات ہیں جو اپنے رب پہ اپنا بندہ رب اپنے بندے پہ ظاہر کرنا چاہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس نیک بندے پر یا خاص بندے پر جو اس آیت کو پڑھتا ہے اس پر وہ چیز ظاہر کر دیتا ہے اور پھر اس کو دنیا سے بے خبر کر دیتا ہے، بے پرواہ کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے اس کو. غنی الحمید یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بزرگی عطا کر دیتا ہے لوگوں پر، لوگوں میں. تو اس آیت کے 1122 عدد بنتے ہیں اور اگر اس کا عمل کرنا چاہیں، مجھے موبائل دے دینا میں کال لے لوں، ٹائم بہت تیزی سے نکل رہا ہے. تو 1122 اس کے عدد ہیں اور 1122 مرتبہ یہ 40 روز تک پڑھا جائے گا اور 40 دن پڑھا جائے گا. اگر آپ اس کو خالی اپنے ورد میں رکھا جائے تو کم از کم 6 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 40 مرتبہ اس کو آپ اپنے ورد میں رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی 8ویں آیت ہے جو علم سے شروع ہوتی ہے اور رؤوف الرحیم تک ختم ہوتی ہے. یہ آیت یہ سمجھ لیں کہ 8ویں آیت ہے اور ویسے یہ آیت ہے 65 سورہ حج آیت نمبر 65. اس میں جو اسم الہی ہے نا وہ ہے رؤوف الرحیم، یعنی کہ بہت رحم کرنے والا. آئی نا بس سمجھ میں، بہت پانی پلاؤ مجھے احمد، رحم بہت رحم کرنے والا. اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کے دل یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حضور کی زیارت کرے، اس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ حضور کا دیدار اس کو نصیب ہو. اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حضور اس کو خواب کی حالت میں نظر آئیں، مشاہدے کی حالت میں نظر آئیں یا کسی اور حالت میں اس کو نظر آئیں. ہر امتی کے دل میں اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو، اپنے حضور کو دیکھنے کی لگن ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، ایک آرزو ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے. بزرگان فرماتے ہیں کہ جو شخص خاص کر سورہ حج کی آیت نمبر 65 کو ماہ ربیع الاول میں پڑھے تو وہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، کیونکہ رؤوف الرحیم جو ہے نا وہ حضور کی بھی ذات ہے، وہ حضور کا بھی نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور اس کی کلیتاً حقیقت اور اس کی جو روحانیت ہے نا وہ حضور کی ذات ہے.
اب اس کے جو عدد بنتے ہیں نا رؤوف کے، وہ بنتے ہیں 286 اور رحیم کے بنتے ہیں 259، یعنی کہ اگر دونوں کو کیلکولیشن کریں تو 545 بنتے ہیں۔ اب 545 مرتبہ 40 دن اس کے عمل مکمل ہوگا تو یہ آپ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ ماہ ربیع الاول جو بھی مہینہ شروع ہو رہا ہے، اگر ہم اس سے 12 ربیع الاول تک اگر ہم خالی اس آیت کو پڑھنا چاہیں 545 مرتبہ، آئی بات سمجھ میں، تو ہم پہلی ربیع الاول سے آیت نمبر 65 سورہ حج کی پڑھیں گے 545 مرتبہ اور 12 ربیع الاول تک پڑھیں گے، اور آخری دن ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ہم کچھ میٹھا بنائیں گے، اور میٹھا بنا کر ہم اپنے بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں گے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام اور بالخصوص 1,24,000 انبیاء کرام، یعنی کہ اس کے عدد کے مطابق ان آیتوں کے جو عدد ہے نا وہ 1,24,000 ہیں، تو ہم تقریباً 1,24,000 تمام انبیاء کرام پر اور پھر صحابہ پہ اور پھر تمام اولیاء کرام پر اس کو اصال کریں گے، اور اس کے بعد پھر بچوں میں وہ تقسیم کر دیں گے۔ آپ پہلی تاریخ سے 12 تاریخ تک اگر آپ کے دل میں تمنا خواہش ہو زیارت کرنے کی تو آپ اس آیت کو 545 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حضور کی زیارت سے مستفیض فرمائے، اور انشاءاللہ ضرور اس کی وہ ہوگی۔ ماہ ربیع الاول میں صرف اس کی 8ویں جو آیت ہے نا یہ پڑھی جائے گی، باقی پوری ترتیب میں نے بتا دی آپ کو، ترتیب آپ اس کو اپنے پاس تحریر کر لینا، اپنے پاس لکھ لینا۔ ترتیب پوری میں نے بتا دی ہے اور اس کے عادات بھی بتا دیے، اسی لیے ان آیتوں کو آیت کنز رب العلا کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ رات اور وہ خزانے موجود ہیں کہ جس کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور ہم اس کی حقیقت کو پا لیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑا خزانہ تو حضور ہی کی ذات ہے، وہ تو تمام نعمتوں میں سب سے افضل نعمت ہے، حضور کی زیارت، حضور کا دیدار، حضور کا ساتھ، حضور کے دربار میں حاضری، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اور انشاءاللہ کل دوسرے ممالک میں ماہ ربیع الاول شروع ہو جائے گی، اور ہمارے پاکستان میں انشاءاللہ کل یا پرسوں ماہ ربیع الاول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میری اور میرے ادارے کی طرف سے، شاذلی اسلامک سینٹر کی طرف سے، میرے جتنے نمائندے جو یا میرے ساتھ ہیں ان تمام کی طرف سے آپ تمام لوگوں کو ماہ ربیع الاول بہت بہت ایڈوانس مبارک ہو، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برکت سے، اس نعمت سے اللہ تعالی ہمیں مستفیض فرمائے، ہمیں حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ اور یہ آیت اور جو آیت کنز رب العلا مع فیوزات اسم اعظم ہم نے بیان کی ہے، اچھا اس میں اس کو مع فیوزات اسم اعظم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو 8 آیتیں ہیں اس کے اگر ہم اس کی ایک ترتیب دیکھیں نا تو پورے دن کے 8 پہر ہوتے ہیں، پورے دن کے 8 پہر ہوتے ہیں، اور ہر ایک پہر 3 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ پورے 24 گھنٹے میں 4 پہر شب کے ہوتے ہیں، 4 پہر دن کے ہوتے ہیں۔ اس کی کیلکولیشن کریں تو 8 پہر ہوتے ہیں۔ اگر خالی ہم ان آیتوں میں کوئی بھی ایک آیت بھی ہم اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں نا، اور کسی بھی پہر کے اندر اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمارے 24 یعنی کہ پورے 8 کے 8 پہر جو نا ہماری عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ اس کے علم و العدد کی کیلکولیشن ہے یہ۔